رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کس منطق کے تحت کیا ہے جب وہ ببانگ دہل پہلے اعلان کر رہے تھے کہ ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا یاسر کہ میں نے کل بھی کہا تھا ایم کیو ایم اپنے فیصلے خود نہیں کرتی، ایم کیو ایم کے فیصلے کسی اور جگہ سے ہوتے ہیں اور جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر وہ بیچارے عمل کرتے ہیں۔ وہ سب سے مظلوم اس وقت جماعت ہے، میں آپ کو یہ بالکل جینوئن بات بتاؤں، کیونکہ ان کے فیصلے بیچاروں کے اپنے ہے ہی نہیں۔ تینوں کٹھے بھی ہو گئے، تینوں گروپ کٹھے ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ الیکشن اس لیے لڑنے نہیں گئے کہ جناب وہاں پر ووٹر نے نکلنا نہیں تھا۔ آج آپ مجھے ایک بات بتائیں، کراچی شہر ہو، کوئی ووٹر، کوئی ایک یونین کونسل مجھے ایسی بتا دیں جس میں آپ یہ کہیں کہ 10,000 ووٹ پر ہے؟ تقریباً زیادہ سے زیادہ 20 یا 30% ٹرن اوور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ بہت زیادہ بتا رہے ہیں نا۔ تو بلدیاتی الیکشن میں تو ٹرن آؤٹ جو ہوتا ہے وہ 70% ہوتا ہے، 60% ہوتا ہے۔ بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں گھر گھر کے، محلے کے، گلی کے، چوک چوراہوں کے، اس میں نہیں ہوا۔ اس لیے کہ بلدیاتی الیکشن ہمیشہ بلدیاتی الیکشن جو ہوتا ہے نا وہ حکومت کو ایج ہوتا ہے۔ آپ مشرف کے دور میں لے لیں، آپ کسی بھی دور میں لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، سندھ کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ نے پچھلے الیکشن میں دکھایا کہ لوگ وہاں پہ ڈاکو پیسے لوٹ کے لے کے نہیں گئے، بیلٹ باکس لوٹ کے لے گئے، یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی۔ آپ نے رات کو فوٹیجیں دیکھی کہ کس طرح تھیلے نکل لے کے لوگ جا رہے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا سیلیں ٹوٹ رہی ہیں، آج آپ نے دیکھا کہ جعلی ووٹ پکڑے گئے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، کتنے پکڑے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ نقاب پوش پولنگ اسٹیشنوں کے اندر داخل ہوئے اور ٹھپے لگائے، نقاب پوش داخل ہوئے، تشدد کیا، پریزائڈنگ آفیسر پہ بھی کیا تشدد۔ اب مجھے بتائیں یہ الیکشن تھے؟ آپ ان کو الیکشن نہ کہیں، یہ سندھ کے اندر الیکشن اس طرح جس طرح ہو رہی ہیں، یہ الیکشن یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ سندھ کے اندر پولیس الیکشن لڑتی ہے، پولیس الیکشن کراتی ہے، پولیس الیکشن جیتتی ہے، پولیس الیکشن ہرواتی ہے۔ اس لیے اور بلدیاتی الیکشن اور قومی دوسرے الیکشن، ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مشرف کے دور میں آپ کو سب سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ناظرین سمجھ سکے، مشرف دور میں بلدیاتی امیدوار چاند اور ستارہ، مجھے یاد ہے ان کا انتخابی نشان چاند ہوتا تھا، اور جتنے ان کے امیدوار تھے سرکاری وہ سارے کے سارے جیتتے تھے، اور جب قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوئے تو ان میں سے کوئی نہیں جیتا۔ یہ الیکشن ڈی سی، اے سی اور متعلقہ الیکشن کمیشن، یہ سارا کچھ وہیں پہ چلتا ہے۔ لہٰذا کراچی میں ہونے والے الیکشن، حیدرآباد میں، دادو میں، یہاں پہ ہونے والے الیکشن جو تھے دیگر جگہوں پہ، یہ الیکشن نہیں تھے، یہ طاقت کا ایک مظاہرہ تھا۔ جس جگہ جس کی جتنی طاقت تھی وہ وہاں پر جیت گیا، جس جگہ جس کی جتنی طاقت نہیں تھی وہ نہیں جیتا۔ کیا معاملہ ہے کہ آج سے 2 ماہ پہلے یا 1 ماہ پہلے وہاں پہ الیکشن قومی اسمبلی کے ہوتے ہیں تو ہار جاتے ہیں، وہاں پہ صوبائی کا الیکشن ہار جاتے ہیں، اور بلدیاتی الیکشن میں لوگ اس طرح وہ الیکشن پیپلز پارٹی اس طرح جیت رہی ہے جیسے وہاں پہ پیٹرول جو ہے وہ 100 روپے لیٹر ہے، وہاں پہ روٹی جو ہے وہ 5 روپے کی ہے، وہاں پر دہی جو ہے وہ 3 روپے کلو ہے، وہاں پر پیاز جو ہے وہ مفت میں ہے، وہاں پہ مرغی کا گوشت جو ہے وہ 200 روپے کلو ہے۔ کیا ایسا دیا ہے کہ جس سے لوگ ووٹ ڈالیں؟ کون سی ایسی چیز آ گئی کہ جس سے لوگوں نے ووٹ ڈال دیا؟ ٹھیکہ واپس لے رہی ہے حکومتیں بنانے اور گرانے کا، یعنی رانا صاحب یہ سمجھیں کہ اب کی بار جب نئے انتخابات ہوں گے اس کے بعد ایم کیو ایم کسی وفاقی اتحاد کا حصہ نہیں ہوگی؟ نئے انتخاب کیوں؟ ایم کیو ایم کو اب نکلنا چاہیے بھائی، آج انہوں نے کہا بنانے یا تو نکلنا چاہیے نا۔ ایم کیو ایم کو تو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا ہم وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ہم اس اتحاد سے باہر جا رہے ہیں، ہم کسی ایسے اتحاد کا حصہ نہیں بنے۔ دیکھیں وزیر اعظم نے ان کی بات نہیں مانی، آصف علی زرداری نے ان کی بات نہیں مانی، بلاول بھٹو نے ان کی بات نہیں مانی، وہاں پہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ان کی بات نہیں مانی، تو پھر یہ کس حیثیت سے اس کا حصہ ہیں؟ یہاں تو یہ اقتدار کے دریا کی مچھلی ہیں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگر رہ سکتے ہیں، اگر یہ کراچی کا درد رکھتے ہیں، حیدرآباد کا درد رکھتے ہیں، عوام کا درد رکھتے ہیں، نکلے باہر، چھوڑ دیں اقتدار کو۔ اب تو امتحان ہے، بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کرنا کوئی امتحان نہیں تھا۔ سچی بات تو مجھے یہ پوچھیں کہ الطاف بھائی نے اعلان کر دیا تھا کراچی سے ووٹر کوئی نہ نکلے، اصل بات کرتا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ تو بیانیہ یہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ کیا تو ٹرن اوور آپ دیکھ لیں کہ 70%۔ چلے مان لیا بائیکاٹ کیا، ابھی یہ جو آخری آپ نے ان کا ایک فکرہ سنایا ہے اس پہ عمل کریں نا۔ کب کرنا ہے عمل؟ اگر عمل نہیں کرنا تو پھر میں بھی وہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوئی چیز بیچاروں کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ میں بے انتہا عزت کرتا ہوں ان سب کی، لیکن جو حقائق ہمیں بیان کرنے چاہیے، کوئی ایک بات ان کی اپنی نہیں ہے۔
اور کبھی بھی ان کا فیصلہ اپنا نہیں ہوا. اب بھی فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں, ڈوریاں کسی اور جگہ سے ہل رہی ہیں. جب ڈوریاں ان کی اپنی ہوں گے, اپنے ہلانے والے ہوں گے, اپنے فیصلے خود کرنے والے ہوں گے, تو آج سے بہت پہلے یہ اقتدار چھوڑ چکے ہوتے. آج ان کی پوزیشن اور ہوتی. اب لوگ ان سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ نے جن سے جو معاہدے کیے تھے, جس وجہ سے جن کے ساتھ اقتدار میں گئے تھے, ایک معاہدہ پورا نہیں ہوا, تو کیوں اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہیں, کیوں سبز پرچم والی گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں, کیوں آپ وزارتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں, کیوں پھر دوبارہ آپ جا کر ان سے مل رہے ہیں. یہ سوال تو کیا جائے گا نا. اچھا رانا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں میئر کے امیدوار جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان, دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے خرم شیر زمان, یہ الیکشن میں اس وقت جو برتری حاصل کر رہے ہیں, اگر ایم کے ایم ہوتی تو نتائج یہی ہوتے؟ بالکل یہی ہوتے. اچھا, بالکل یہی ہوتے. یعنی اسی خدشے کے پیش نظر پھر انہوں نے ملتوی کیا. جی بالکل یہی ہوتے. اور مجھے حیرانگی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیوں پیچھے رہ گئی. کیا پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کو یہ سوچنا ہوگا, کپتان کو اس پہ غور کرنا ہوگا کہ سندھ کے اندر, کراچی میں جہاں ان کے اتنے ایم این اے ہیں, اتنے ایم پی اے ہیں, اس حساب سے اس کے علاوہ کپتان وہاں سے خود جیتا ہے, کپتان کا طوطی بولتا ہے, تو پھر ان کے لوگ کیوں نہیں جیتے؟ کس کی ناقص حکمت عملی تھی؟ اگر داندلی سامنے لائیں. ویسے داندلی تو مجھے بھی نظر آ رہی ہے, آپ کو بھی نظر آ رہی ہے. ایک خبر تو یہ بھی ہے, اس میں کس حد تک صداقت ہے یہ تو معلوم نہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 70% کارکنان نے جماعت اسلامی کو کراچی میں ووٹ دیا. دیکھیں جی, میں اس بات میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پیپلز پارٹی کو ووٹ دے نہیں سکتے, لیکن سب سے چھوڑ دیں ساری چیزوں کو. نون لیگ کہاں گئی؟ نون لیگ تو پنجاب میں تھی نا, وہاں پہ بھی دعویٰ کرتی تھی سندھ میں. نون لیگ کا تو جنازہ نکل گیا سیاسی. نون لیگ تو وہاں پہ نظر ہی نہیں آئی, اور نون لیگ پنجاب میں بھی اس کے ساتھ یہی ہونا ہے. مجھے تو سب سے زیادہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی اپنی جماعت کیا کوئی ایک نشست حاصل کر سکی ہے؟ کیا ان کا وہاں پہ وجود ہے؟ اگر سندھ میں ایک جماعت کا وجود ختم ہو گیا ہے, کے پی کے میں اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے, بلوچستان میں وہ زیرو ہو گئی ہے, تو مجھے بتائیں پھر وفاق کی جماعت ہے وہ؟ پھر تو نہیں رہے گی نا وفاق کی جماعت. پھر تو وہ پہلے ایک پنجاب کی جماعت رہ گئی تھی, پنجاب میں پی ٹی آئی کھا جائے گی اسے. تو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ آئندہ آنے والے حالات جو ہے نا وہ بڑے بڑے تیزی سے یا سر آپ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا. ایک تو آئندہ آنے والا سیاسی سینیریو اتنی تیزی سے تبدیل ہوگا, اتنی تیزی سے تبدیل ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. سیاست دانوں کی رخصتیاں شروع ہونے والی ہیں. اگلے 72 گھنٹے ذرا پاکستان کی سیاسی تاریخ کو غور سے ضرور دیکھیے گا. آئندہ آنے والے 72 گھنٹوں میں تاریخ کس طرح بدلتی ہے, کون کس طرف جاتا ہے, پھڈے کہاں تک پڑتے ہیں, سیاسی پوزیشن کس کی آؤٹ ہوتی ہے, کس کے گھونسلوں سے کتنے پرندے اڑ کے جاتے ہیں. دیکھیں اس وقت زمینی حقائق کے مطابق پاکستان کے چاروں صوبوں میں اگر کوئی جماعت سب سے زیادہ موجود ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. اگر کوئی جماعت سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. کراچی کے الیکشن میں کیا ہوا اس کو چھوڑ دیں, اوورہال آپ چیک کریں. مسلم لیگ نون صرف پنجاب, پیپلز پارٹی صرف سندھ, مولانا پنجاب میں 0, کے پی کے بلوچستان, سندھ میں 0. مجھے بتائیں پھر یہ لوگ آئندہ الیکشن کس طرح لڑیں گے؟ آئندہ الیکشن میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 2 ماہ بعد ہو, 3 ماہ بعد ہو, 6 ماہ بعد ہو, یہ کہاں سٹینڈ لیں گے؟ ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. آنے والے دنوں میں یاسر صاحب پاکستان کی سیاست کا حدود دربس ٹوٹل چینج ہو رہا ہے. رانا صاحب, خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ بھی خوش اسلوبی سے ہو جائے گی یا وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہوگا؟ وہاں پہ کیا مسئلہ ہوگا چلیں مجھے بتائیں. وہاں پہ تو اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہے بھائی. گورنر کیا کریں گے؟ گورنر وہاں پہ بھی سائن نہیں کریں گے, 48 گھنٹے بعد اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. یہی ہوگا نا جی. تو کچھ نہیں ہوگا. آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں, ایک بات ذہن نشین کر لیں. کیا اس کے بعد وفاقی حکومت گھٹنوں پہ آئے گی؟ وفاقی حکومت گھٹنوں پہ آ گئی ہوئی ہے, آئے گی نہیں, آ گئی ہوئی ہے. جو میں کہہ رہا ہوں نا 72 گھنٹے دیکھ لیں ذرا.
ان 72 گھنٹوں میں آپ کو بڑی چیزیں نظر آ جائیں گی. ان 72 گھنٹوں میں آپ کو پاکستان کی سیاست میں بے انتہا تبدیلی نظر آئے گی, بے انتہا تبدیلی. وفاقی حکومت کی طرف سے عمران خان کو کوئی پیغام دیکھ رہے ہیں 72 گھنٹوں میں؟ اب وفاقی حکومت جتنے مرضی پیغام بھیجے, پیغام وفاقی حکومت نے نہیں بھیجنا. اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں, خبر لینا چاہتے ہیں, پیغام ایوان صدر پہنچ گیا, پیغام کسی اور طرف سے پہنچے, اور وفاقی حکومت کو اس کو ماننا پڑے گا. وفاقی حکومت شکست پر شکست کھا رہی ہے. وفاقی حکومت نے اپنے سورما بھیجے تھے پنجاب کو فتح کرنے کے لیے, ناکام ہو گئے. وفاقی حکومت نے پورا زور لگایا کپتان کو گرفتار کرنے کے لیے, ناکام ہو گئے. وفاقی حکومت نے ہر وہ کوشش کی ہے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے, نہیں کر سکے نا. وہ خود ختم ہوتے جا رہے ہیں, خود ان کا سیاسی وجود ختم ہوتا جا رہا ہے. بڑے میاں صاحب پاکستان نہیں آ رہے, مریم اسی مہینے میں آ رہی ہیں, لیکن بڑے میاں صاحب نہیں آ رہے. وفاق میں وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا, وزیر داخلہ مسلم لیگ نون کا, وزیر قانون مسلم لیگ نون کا. تو پھر مجھے بتائیں میاں صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ تو موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر آصف علی زرداری اور شہباز شریف یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان کیا کچھ طے پایا؟ طے نہیں پا سکا, پھڈا ہو گیا. چلے میں آپ کو خبر دے دوں. کس بات پر؟ پھڈا اس بات پہ ہو گیا ہے, ابھی یہ ظاہر نہیں کر رہے, میرے پاس یہ بڑی کنفرم خبر ہے. زرداری صاحب نے پھر ایک دفعہ پنجاب میں اپنا حصہ مانگ لیا کہ بھئی ہم نے آپ کو اقتدار میں بڑا کچھ دیا ہے, کل کو پنجاب کے الیکشن ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے اتنی سیٹیں ہوں گی جن پر آپ کے امیدوار کھڑے نہیں ہوں گے. چھوٹے میاں صاحب نے بڑے میاں صاحب پہ ڈال دی ہے صحیح کہ جی بڑے میاں صاحب فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا جی فیصلہ اگر بڑے میاں صاحب نے کرنا ہے تو پھر آپ کی میری ملاقات کا کیا فائدہ ہے؟ صحیح. اب مسلم لیگ نون کے اندر سے خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کسی ایک سیٹ پر بھی ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں.